ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ گفت و شنید سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق یہ مہینہ اپنے دامن میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، بڑی وسعتیں لے کر کے آتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر رمضان کی ایک ساعت کا بھی کوئی حق ادا کر دے اور رحمت الہی پورے طور پر اس کی جانب متوجہ ہو جائے تو اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہی ایک ساعت کافی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال کا گراف بڑھ جاتا ہے، فرائض 70 گنا زیادہ ثواب ملتے ہیں، نوافل کا درجہ فرائض کی حد تک بڑھ جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابہ سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو صرف ایک دشمن کا سامنا رہتا ہے، اپنے نفس کا۔ اگر اسی کے اوپر وہ کنٹرول کر لے تو پھر شیطان کو بھی قابو میں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے 6 مہینہ پہلے سے وہ رمضان کے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے تھے، مولا مجھے رمضان تک سلامت رکھ، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اور پھر 6 مہینے بعد تک رمضان میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، تو پوری زندگی ان کی گھوم پھر کر کے رمضان ہی میں رہتی تھی کہ 6 مہینے تک رمضان کا انتظار، 6 مہینے تک رمضان میں ہونے والے اعمال یا کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ بڑے پائے کے محدث ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اور شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو یہ اپنی تجارت بند کر دیا کرتے تھے، دکان بند، تجارت بند، اور رمضان کی ساری ضروریات شعبان میں وہ پوری کر دیتے تھے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے یہ قرآن کی تلاوت، اوراد و وظائف، نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، پریپیئرڈ کیا ہے، جسے ہم انگلش میں کہیں تو وارم اپ کیا ہے، اور رمضان کی عبادات، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہتر طور پر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کی۔ اس کو اگر کہا جائے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے تو کچھ اس میں جو ہے مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید الشہور رمضان، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جب کسی علاقے میں کوئی سردار یا بڑی ہستی آتی ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور استقبال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گلیاں صاف کی جاتی ہیں، راستے ستھرے بنائے جاتے ہیں،
انہیں سجایا جاتا ہے، روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی استقبال کا طریقہ ہے۔ اگر راستے صاف نہیں ہوتے ہیں تو آنے والا جو سردار یا مقدس ہستی ہے اس کی عنایتیں کم ہو جاتی ہیں، اس کی توجہات کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک جو مہینوں کا سردار ہے، یہ جب آئے تو اس کا بھی استقبال اس انداز سے کیا جائے کہ ہم اپنے دل کے نہا خانوں کو مانوی غلاظتوں سے صاف کریں، کینہ، کپٹ، بغض و حسد اس جیسی روحانی بیماریوں سے صاف کریں، اس میں عبادت اور تلاوت قرآن کے نور کی روشنی سے اسے جگمگائیں، تو رمضان المبارک جو مہینوں کا سردار ہے پھر اس کی عنایتیں اور رحمتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ غلاظتیں اور یہ آلائشیں اسی طریقے سے رہیں تو پھر رمضان المبارک کی برکتیں آدمی کو کچھ خاص فائدہ نہیں دیں گی۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور معنوی طور پر، جسمانی طور پر ہم تیار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل ترین انسان کون ہے، ای الناس افضل، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفت بتائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا، کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ ایک تو مخموم القلب اور ایک صدوق اللسان۔ صدوق اللسان کا مطلب ہے زبان کا سچا، یعنی وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، دروغ گوئی سے وہ دور رہتا ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 2 صفتیں جس کے اندر ہوں گی وہ شخص کائنات کا افضل ترین انسان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدوق اللسان، زبان کا سچا تو ہم سمجھ رہے ہیں، مخموم القلب کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ وہ دل جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو، خدا کا خوف ہو، النقی ہر طرح کی دنیاوی مانوی آلائشوں سے جو پاک ہو، اور وہ کن چیزوں سے پاک ہو؟ لا اثم فیہ، اس میں گناہ نہ ہو، ولا بغی، بغاوت نہ ہو، ولا غل، کینہ کپٹ نہ ہو، ولا حسد، نہ حسد ہو۔ یہ 4 چیزوں سے اگر دل ہمارا صاف ہو جاتا ہے اور اوپر سے خشیت الہی بھی آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس بندے کے سینے میں ایسا دل ہے وہ بندہ اس روئے زمین کا افضل ترین انسان ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر ان چیزوں سے اور ان آلائشوں سے ہمارا دل صاف نہیں ہوا تو پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں جو ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے گناہ 2 طرح کے انسان کے اس اندر نام اعمال میں رہتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی سچے دل سے توبہ کر دینے سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص نے اپنی 10 سال کی نمازیں چھوڑی ہیں تو یہ بھی گناہ ہے اور یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو وقت پر نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ باقی نماز معاف نہیں ہے، نماز تو اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ روزہ اگر اس نے چند سالوں کا یا کچھ روزے چھوڑے ہیں تو وقت پر روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ رب کائنات معاف کر دے، باقی روزہ تو اس کے ذمے باقی رہے گا۔ تو اگر صدق دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور جو حقوق العباد ہیں تو جس کا حق بندے نے مارا ہے، جس کا مال دبایا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی سے رشوت لیا ہے، کسی سے سود لیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حق اسے معاف کرانا ضروری ہے۔ اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حیثیت ہے تو جس سے رشوت لیا ہے رشوت کی رقم واپس کرے، سود لیا ہے سود کی رقم واپس کرے، جس کا اس نے مال دبایا ہے وہ مال واپس کرے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے
تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ حقدار ٹھہرے گا، اور ایسی صورت میں اس کو معافی ملے گی۔ لیکن توبہ رب کی بارگاہ میں کی جائے، وہ صدق دل سے کی جائے، اور صدق دل سے کا مطلب یہ ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سچی توبہ کیا ہے، جسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی بتائی تھی کہ بندہ گناہوں سے توبہ اگر کر لے تو پھر گناہوں کو پلٹ کر کے اسے کرنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ تو جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کو دوبارہ تھنوں میں ڈالنا مشکل ہے، اسی طریقے سے دوبارہ اس کا گناہوں کی طرف پلٹنا بھی مشکل ہو جائے توبہ اس انداز سے۔ ورنہ کوئی شخص اگر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے یا گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، 1 گھنٹے تک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور پھر چند آنسو کے قطرے ٹپکائے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور پھر جب صبح ہو گلی کوچوں میں بازاروں میں نکلے تو بدنگاہی بھی وہ کرے، چغلی بھی وہ کرے، لوگوں کے حق بھی وہ مارے، کاروبار میں ملاوٹ بھی کرے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے، اور اس کے علاوہ میوزک بھی سنے، فلمیں بھی دیکھے، ناجائز کام بھی وہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ توبہ نہیں۔ ایسے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اس قدر برستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ تو اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تب تو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا بڑا وہ جو ہے نیکوکار بن جائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے، صبح توبہ کرے، 2 گھنٹے کے بعد وہ توڑ دے، دوپہر میں توبہ کرے، شام ہوتے ہوتے پھر وہی وہ گناہ کر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے بارے میں فرمایا والمستغفر من ذنبہ وہو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اور وہ گناہوں پر اڑا ہوا ہے، بار بار وہی پلٹ کر کے گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب سے وہ مذاق کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ٹھٹھا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارا اس طرح کیا جائے کہ رب کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ، جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام، جو فرائض و واجبات ترک ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے صاحب حق سے حق معاف کرا لیا جائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا اثم فیہ، اس میں گناہ نہ ہو۔ دوسرا بغاوت نہ ہو، یہ بغاوت بادشاہ اسلام کے خلاف، امام برحق کے خلاف جو ہے کوئی بغاوت نہ کرے۔ لیکن یہ تو ایک بغاوت ہے جو اصطلاحی معنی میں ہے، لیکن ایک چیز ذرا آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اولاد کی نعمت، دولت، شہرت، عزت، معاشرے میں اپنا ایک مقام، اور صحت و توانائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کی منع کی ہوئی باتوں کو نہ مانیں اور منہیات شرعیہ کا علل اعلان ہم ارتکاب کریں تو اگر دیکھا جائے تو رب کائنات سے یہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہے۔ ہماری بات اگر نوکر نہیں مانتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، یہ بگڑ گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور ہم اگر رب کائنات کی بات کو نہ مانیں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہ رکیں تو ایسی صورت میں اگر وہی جملہ ہم اپنے اوپر منطبق کہیں اور کہیں ہم اپنے رب کے باغی ہو گئے ہیں، ہم پروردگار کے جو ہے سرکش ہو گئے ہیں اس کی بارگاہ کے، تو آپ سوچیں یہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہے۔
تو اس طرح کی بغاوت بھی نہ ہو. جو منیات شرعیہ ہیں، شریعت میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کے اوپر انسان جرأت نہ کرے. جو حرام کام ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کے اوپر انسان جرأت نہ کرے. تیسری چیز کہ اس کے سینے میں کینہ اور کپٹ نہ ہو کسی کے خلاف، اور حسد نہ ہو. یہ تینوں چیزیں میں ذکر کر کے اس میں گفتگو تمام کر دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی دل میں یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں تو اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ یہ صرف ہمارے دل کی گرہ نہیں ہے بلکہ جنت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جنت کے راستے میں ایک مشکل ترین اسپیڈ بریکر ہے تو یہ بھی جو ہے بجائے کہ وہ چیز ہے جو ہمیں روحانی سفر میں جو ہے پریشانیاں ڈال دیتا ہے. جب آدمی کے دل میں یہ چیزیں اور یہ بیماریاں آتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جن کے پاس گاڑی ہے، جب گاڑی کے انجن گرم ہو جاتا ہے، اس میں حرارت اور تپش پیدا ہو جاتی ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے اور سفر کرنے والے کا سفر وہیں پر رک جاتا ہے. اس کو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پریشانیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے انسان کے دل میں جب انتقام کی آگ لگی ہو، حسد کی چنگاریاں ہوں، بغض و کینہ کی جلتی ہوئی چنگاریاں اور شرارے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں جب ان چیزوں کی اور ان برائیوں کی تپش اور حرارت آتی ہے تو اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے اور اس کے جنت کا سفر بند ہو جایا کرتا ہے. تو یہ صرف جو ہے ہمارے دل کی گرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جنت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. اسی لیے مفہوم حدیث ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے اندر یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تم مومن کامل نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کی جائے گی اس صورت میں ہم مومن کامل نہیں، اور مومن کامل نہیں ہوں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے تو ایسی صورت میں وہاں محبت پائی ہی نہیں جائے گی. ظاہری طور پہ اگر اظہار محبت کر دیا جائے تو یہ دنیا والوں کے لیے نظر میں تو آ جائے گا کہ ہم اس سے حسد نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہمارے دلوں کی حرکات کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادے کو بھی جانتا ہے، اس ذات سے ہم کیسے یہ کینہ کو چھپا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دل کو بیمار بنا دیا کرتی ہے. آدمی یہ جو انتقام کی آگ ہے یہ انسانوں کے لیے نہیں بنی. کسی بزرگ نے کہا یہ درندوں کی صفات میں سے ہے. یہ درندے کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقام لیا کرتے ہیں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں. ہاں اس صورت میں الا ان تنتہک حرمات اللہ فینتقم للہ، ہاں اگر شریعت کے حرمتوں کو پامال کیا گیا، اللہ و رسول کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائے رب کے لیے انتقام لیا. انسان کے اندر غصہ ہے، غصے سے انسان پاک نہیں ہے، لیکن اس غصے کے اوپر کنٹرول کر لینا یہ انسان کا کمال ہے. یہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ اچھا بھی ہوتا ہے، ایک غصہ برا ہوتا ہے. وہ غصہ جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس دنیا کی خاطر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر کر لیا کرتے ہیں، مال کی خاطر کیا کرتے ہیں، یہ غصہ مذموم ہے، یہ غصہ اچھا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. لیکن وہ غصہ جو آدمی، جو ایک بندہ مومن اللہ کی خاطر کرے، اس کے رسول کی خاطر کرے، اس کے دین کی خاطر کرے، اس کی کتاب اور اس کے مقدس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کی خاطر کرے، وہ غصہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ غصہ اگر کسی شخص کے اندر، بندہ مومن کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ مومن نیک ہو کر کے بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ غصہ بھی ضروری ہے. جو غصہ اچھا ہے یعنی دین کے لیے غصہ کر جانا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ کر جانا، اسی کو شریعت حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے جو ہے نفرت کرنا. تو یہ وہ غصہ ہے جو محمود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، بلکہ یہ غصہ روحانی ترقیوں کا سبب بنتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے ولایت کے منازل اسی کے ذریعے طے ہوا کرتے ہیں، اسی غصے کے ذریعے جو شریعت کی نظر میں محمود ہوتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پچھلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں کی زمین کو پلٹ دو، لوگوں کو بھی پلٹ دو، زمین کو بھی پلٹ دو۔ تو فرشتہ عذاب کا فرشتہ گیا اور جا کر کے واپس آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ لم یعصک بطرفۃ عین، کہ اس نے لمحہ بھر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اس کی زندگی گزر رہی ہے، تقریباً زندگی گزر رہی ہے، اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی پلک جھپکنے کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی دیر تک بھی وہ تیری نافرمانی اس نے نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں حیا آئی کہ جس زمین پر تیرا ایسا نیک بندہ ہو، ہم جو ہے اس زمین کے اوپر تیرے عذاب کو کیسے نازل فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے سے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، کہ زمین کو پلٹ دو اور ساتھ ساتھ اس کو بھی زمین میں جو ہے دبا دو، جس طریقے سے سب کے اوپر عذاب آئے اس کے اوپر بھی عذاب آئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ میرے احکامات کی پامالی ہوتی رہی، میرے دین کی پامالی ہوتی رہی، اور حرمات الہیہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا رہا، حکم خدا اور رسول کو توڑا جاتا رہا، لیکن کبھی بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا ہے، اور اس نے کبھی بھی شریعت کی خاطر جو ہے ایک لمحے کی بھی فکر نہیں کیا، اور جو ہے اس نے دین کے لیے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس لیے اسے بھی پلٹ دو اس کے ساتھ، اور اسے بھی مبتلا عذاب کر دو۔ تو اگر یہ غصہ یعنی یہ غیرت دینی جسے کہا جاتا ہے، یہ غیرت دینی اگر بندے کے اندر نہ ہو تو یہ بھی رب کائنات کی نظر میں جو ہے غیر محمود ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو غیرت دینی بھی ہونی چاہیے، جسے ہم غصہ کہا جائے تو دین کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے غصہ۔ اسی طریقے سے آدمی کو حسد سے بھی اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے حسد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد انسان کے اعمال کو اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس نے آگ لکڑیوں کو کھا کر کے فنا کر دیا اور اسے راکھ بنا دیتی ہے، ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے عقلاء نے کہا ہے کہ الحسود لا یسود، جو حاسد ہوتا ہے وہ کبھی سردار نہیں بنتا ہے۔ تو حاسد جو حسد انسان کے دل میں جب پنپتا ہے تو وہ خود حاسد اپنے آپ کو جلاتا ہے، وہ اپنے دل کو جلاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں شخص سے حسد کر رہا ہوں تو اس کا دل جلے گا، وہ تو جس سے حسد کرتا ہے وہ تو رات بھر چین کی نیند سوتا ہے، وہ تو خراٹے لے کر کے سوتا ہے، لیکن یہ جو حسد میں مبتلا ہے یہ رات بھر کروٹیں بدلتا ہے، راتوں کی نیند بھی چھن جاتی ہے، دن کا سکون اور چین بھی اس کا غارت ہو جاتا ہے، اور اس کا بگڑتا کچھ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب کائنات چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس لیے امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نکلا بازار میں تو ایک بزرگ مجھ کو ملے، اس بزرگ سے میں نے ملاقات کیا اور میں نے پوچھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 160 سال کا میں ہو گیا۔ تو کہا کہ دادا جی آپ 160 سال کے ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا بدن توانا، چہرہ حساس بشاس، چہرے کے اوپر رونق ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا، اللہ نے میرے بدن کو سلامت رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا باطن تو بگڑتا ہی بگڑتا ہے، اس کا ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے، اس کے جسمانی اعضاء میں جو ہے عزم ہلال بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے ہماری روحانیت کے لیے بھی بری ہے، ہماری جسمانیت کے لیے بھی بری ہے۔ اور حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلے الہی پہ ناراضگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ نعمت فلاں شخص کو ملے
تو بندہ کون ہوتا ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے والا یا اپنا دل جلانے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حسد ہمارے نیکیوں کو بھی برباد کرتا ہے، ہمارے دلوں کے سکون اور غارت کو غارت کرتا ہے، چین بھی ہمارا چھن جاتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر اس چیز کو کر لے تو آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ یہ جو صوفیہ اور اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کھپا دیا کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو مسلمانوں کے کینہ و کپٹ اور حسد سے صاف کرنے میں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چلا جاتا ہے۔ تب جا کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی شخص جو ہے آئے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی آئے۔ لوگوں نے، محققین نے اور شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کس انداز سے ان کے آنے کی کیفیت کیا تھی؟ ینتف لحیتہ من وضوئہ، کہ ان کے داڑھی سے وضو کا پانی اور اس کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی چپل تھی، اور وہ چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل برخاست ہوئی۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی شخص ابھی یہاں سے آئے گا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طور پہ آئے کہ داڑھی سے جو ہے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جو ہے آپ کی جوتی ہے۔ تیسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص یہاں سے گزر، ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محفل میں تھے اور بڑے عبادت گزار تھے، عبادت پر بڑے حریص تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ انہیں یہ راتوں کو عبادت کرتے کیا ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر 3 روز مسلسل اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرا والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، انبن ہو گئی ہے، تو میں نے قسم کھا لیا ہے کہ میں 3 دن گھر پہ نہیں جاؤں گا، تو اس قسم کو پوری کرنے میں آپ میری مدد کریں اور اپنے گھر پہ مجھے ٹھہرا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں میں رات میں جب سویا ہوں تو میں نے دیکھا، تو عشاء کے بعد میں نے دیکھا، میں نے سوچا وہ آئیں گے، مصلی بچھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، رب کی بارگاہ میں رو کر کے گڑ گڑا کر کے وہ دعا کریں گے، آنسوؤں سے مصلی بھیگ جائے گا، اور پھر دن میں روزہ رکھیں گے۔ فرماتے ہیں میں دیکھا تو آئے اور آ کر کے بستر پہ لیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر سو گئے، اور ایسی گہری نیند وہ سوئے ہیں کہ صبح فجر کے وقت وہ اٹھے۔ کہ ایک دن ہوا، پھر میں نے سوچا آج شاید تھکے رہے ہوں، کل ایک دن اور دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں دوسرے دن جب دیکھا پھر وہی دوسرے دن معمول، تیسرے دن پھر وہی معمول، بہت پریشان ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 3 دن تک آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور تینوں دن آپ وہاں سے گزرے ہیں۔ تو میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، وہ کون سی عبادت کرتے ہیں جس سے اس مقام پر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے کہ 3 دن خاتم النبیین کی زبان اقدس سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے طرز عمل پر میں بھی اپنی زندگی گزاروں اور میں بھی عبادت کروں۔ تو حضرت سعد نے کہا بس یہی ہے جو تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے سوچا کہ 5 وقت کی نماز تو ہر شخص پڑھتا ہے، اس زمانے میں تو منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں تو منافق بھی نماز نہیں ترک کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نماز کو ترک کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھا ہی نہیں کرتے تھے، تو اس زمانے میں تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ 5 وقت کی نمازیں اور تو کچھ نہیں نظر آیا، رات میں 2 رکعت نفل بھی نہیں، اور 3 دن جنت کی بشارت۔
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا حساب و کتاب جو ہے میرا بھیڑا نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ذرا پسمردہ ہو کر کے میں واپس جب چلا ہوں تو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے مجھ سے کہا, وہ کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ انی لا احسد احدا من المسلمین, کہ میرے دل میں کسی بندے مومن کے لیے کوئی کینہ نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی حسد نہیں. اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, اس نعمت پر میں نے کبھی اظہار ناراضگی نہیں کیا, میں نے کبھی اس نعمت کو ناپسند نہیں کیا, میں اس نعمت پر ہمیشہ خوش ہوا ہوں. بس یہی ایک چیز ہے جو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ یہی ایک چیز ہے جو میرے دل کے اندر کی بات ہے, جو راز کی بات میں نے بتا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا ہی التی بلغت بک ھذا المنزل, کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. وَإِنَّا لَا نُطِيقُ بِهَذِهِ, ہم تو یہ بات نہیں کر پاتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جنت کی بشارت دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل ان کا بغض و حسد سے پاک ہے. ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی کینہ, کوئی بغض, کوئی حسد نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. اور وفادار رسول اتنے تھے کہ یہی حضرت سعد ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کے انتقال پر عرش جھوم اٹھا تھا, اور اتنے فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اگر انسان اس چیز کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو پھر انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ایک چیز اور ہے, انسان کے بدن میں 2 ایسی چیزیں ہیں جن 2 چیزوں کو اگر آدمی کنٹرول کر لے تو اس کا ظاہر و باطن سنور سکتا ہے. ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ گوشت کا وہ ٹکڑا سدھر جاتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے, اور وہ بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. اور زبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اذا اصبح ابن آدم, جب اولاد آدم صبح کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدنی فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان, تمام اعضائے بدنی زبان کے سامنے آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور زبان سے وہ یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا, ہمارے والے سے اللہ سے ڈر. ہم بھی اپنے کہتے ہیں نا کچھ تو خدا کا خوف کر, تو ویسے وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کر, ان استقمت فاستقمنا وان اعوججت فاعوججنا, کہ اگر تو سدھری رہے گی ہم صحیح رہیں گے, تو اگر بگڑ جائے گی تو ہم بگڑ جائیں گے. تو یہ انسان کے بدن میں 2 ایسی چیزیں. حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ میں ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, میں نے جب حدیثوں کو جمع کیا اور اس کا چربہ کیا اور اس کا نتیجہ میں نے نکالا, تو فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں کر لے تو پھر انسان 4000 گناہوں سے صرف زبان پہ قابو کرنے کی وجہ سے بچ جائے گا. یہ وہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دانتوں کے جو ہے میں قید کر کے رکھا ہے, اور اوپر سے ہونٹوں کا جو گیٹ لگا دیا ہے وہ الگ. اس کے باوجود یہ زبان سارے دندانوں کو توڑ کر کے یہ زبان نکلتی ہے, جس کے بارے میں عربی میں ایک شعر کہا گیا ہے, جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ تیر و تبر کا, تلوار کا, چاقوؤں کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے, نشان مٹ جاتے ہیں, لیکن زبان کا جو زخم دل کے اوپر لگتا ہے یہ نہیں مٹا کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس زبان کو ہمیشہ آدمی کو قابو میں رکھنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے, بزرگوں نے کہا ہے, کسی شخص نے کہا تھا کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زبان میں سختی نہیں ہے, اتنی نرم ہے زبان, اس کے باوجود اتنا زخم پہنچاتی ہے. اگر اس میں سختی ہوتی اور سخت گوشت کا لوتھڑا ہوتا, ہڈیاں ہوتی, تب کتنا زخم پہنچاتی. تو یہ زبان کو کنٹرول میں کر لے, اور دل کو.
ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بکری اپنے جو ہے خادم کو دیا کہ اس کو ذبح کر کے اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ لے کر کے آؤ۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے ذبح کیا اور زبان اور دل لے کر کے آیا۔ دوسری بکری دیا، اسے ذبح کرو اور سب سے بری چیز لے کر کے آؤ۔ گیا اور ذبح کیا اور زبان و دل لے کر کے آیا۔ اس نے کہا دونوں مرتبہ میں یہی کہا؟ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گوشت کے لوتھڑے دل کے بارے میں یہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، یہ سدھر گیا پورا بدن سدھر جاتا ہے۔ زبان کے بارے میں فرمایا یہ اگر سیدھی رہتی ہے پورا بدن سلامت رہتا ہے، یہ بگڑتی ہے بدن کے ایک ایک عضو پر سزا نافذ ہو جایا کرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں یا بدن میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان اس کے اوپر قابو پا لے تو انسان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنا باطن صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔